سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے، اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، آج کا یہ علماء کنونشن جس میں الحمدللہ کافی بڑی تعداد میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اس کنونشن میں نمائندگی کر رہے ہیں، میں کراچی کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ آپ نے جو ہمارا حوصلہ بڑھایا، اللہ تعالیٰ اس پر آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہم تک دین پہنچانے کا جو واسطہ اور ذریعہ ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ صحابہ مشکوک ہو گئے تو آپ جانتے ہیں دین سارا مشکوک ہو جائے گا۔ ہم حدیث کی کتابیں جب پڑھتے ہیں تو قال رسول اللہ بعد میں ہوتا ہے، عن ابی ہریرہ پہلے ہوتا ہے، قال رسول اللہ بعد میں ہوتا ہے، عن انس رضی اللہ عنہ پہلے ہوتا ہے، قال رسول اللہ بعد میں ہوتا ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا یہ پہلے ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے دشمنان اصحاب رسول صحابہ کرام کے بارے میں نازیبہ جملے کہہ کر اور ان کے پر بد اعتمادی کروا کر اصل میں وہ دین پر سے بد اعتمادی کروانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں تقریباً 5,500 حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد نہ رہا تو پھر سمجھ لیں کہ 5,500 حدیثوں پر اعتماد نہیں رہے گا۔ 2,210 کے قریب روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایتیں ہیں۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اعتماد نہ رہا تو یہ 2,210 حدیثوں پر اعتماد نہیں رہے گا، کیونکہ جب بندے پر اعتماد نہ ہو، اس کی وساطت سے کوئی بات پہنچتی ہے تو اس بات پر بھی کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ اس لیے آج جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کر رہے ہیں، یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع کر رہے ہیں۔ میں نے کسی جگہ کسی کالج یا ٹیوشن سینٹر کا کوئی بہترین رزلٹ آیا، ایبٹ آباد میں تھا، تو اس جگہ پر اس ٹیوشن سینٹر کے تعارف کے لیے اور ان کے ٹیچرز کی حوصلہ افزائی کے لیے ایبٹ آباد کے روڈ پر پولوں پر جگہ جگہ پینافلیکس لکھے تھے، اور ہر پینافلیکس پر اس ٹیوشن سینٹر کے ایک الگ الگ استاد کی تصویر تھی، لیکن جملہ سب پینافلیکس پر ایک ہی لکھا تھا، اور وہ جملہ یوں تھا کہ طلباء کے بہترین مستقبل یہ استاد کی قابلیت کی دلیل ہے، طلباء کی کامیابی کی ضمانت یہ بہترین اور قابل استاد ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس سے پھر میں نے نتیجہ نکالا کہ آج اگر استاد قابل ہو تو کہا جاتا ہے کہ طلباء کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے اور طالب علم اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوتے ہیں، کب کہ جب استاد قابل ہو۔ تو میں نے کہا اس ایک جملے میں پوری سیرت صحابہ چھپی ہوئی ہے کہ پھر جن کے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، پھر ان طلباء کا رزلٹ کیوں نہ بہتر آئے جن کے استاد خود وہ ہوں جنہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کے منصب پر خود خالق کائنات نے بٹھایا ہو، تو ان کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والے پھر ان کے طلباء کا مستقبل بہتر کیوں نہ ہو، پھر ان کا رزلٹ رضی اللہ عنہ کی صورت میں قرآن کریم آؤٹ کیوں نہ کرے، کیونکہ ان کا
استاد قابل تھا، اور صرف قابل نہیں بلکہ اس کی نگاہ میں بھی اثر تھا، اس کی توجہ میں بھی اثر تھا، اس کی نگاہ میں بھی تاثیر تھی، اس کی توجہ کے اندر بھی تاثیر تھی۔ وہ جہاں پر علمی طور پر ان میں قابلیت پیدا کر رہا تھا، وہ استاد وہاں پر اپنی توجہ کے ذریعے سے ان کے دلوں میں ایسے ایمان کو بھر رہا تھا کہ آگے پھر رب نے یہ کہنا تھا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ اس لیے آج دشمنان اصحاب رسول چاہتے ہیں کہ نبی پر انگلی اٹھ جائے، نبی کو قابل استاد کی حیثیت سے تسلیم نہ کروایا جائے، تو وہ حملہ کرتا ہے شاگردوں پر کہ شاگرد اگر ناکام تصور ہو گئے، استاد خود بخود ناکام تصور کیا جائے گا، شاگرد اگر فیل تصور ہو گئے تو استاد کی قابلیت پر خود انگلی اٹھے گی۔ اس لیے در حقیقت دشمنان اصحاب رسول وہ صحابہ کے اوپر حملہ نہیں کر رہے، بلکہ ان کے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ آج صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ در حقیقت صحابہ کا نہیں بلکہ وہ محمد الرسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک بل پاس ہوا تو سارے کالے بلے بلوں سے باہر نکل آئے۔ وہ جو سرکاری میٹنگز میں آ کر اچھے بچے بن کے کہتے تھے سر دیکھیں ہمارے تو مراجعوں نے لکھا ہے توہین حرام ہے، یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں یہ فاروقی لدھیانوی کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ انتہا پسند ہیں، لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے تو سستانی نے فتویٰ دیا ہے، ہمارے تو ایران کے خامنئی نے فتویٰ دیا ہے کہ صحابہ کی توہین حرام ہے۔ جب حرام ہے اور یہ تقیے کی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ نہیں دیا تھا، جب تمہارے یہاں حرام ہے تو پھر اگر اس حرام کام کو روکنے کے لیے ایک قانون بن رہا ہے تو پھر تکلیف کیوں، پھر پریشانی کیوں؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قانون کی صورت میں پھندا نظر آ رہا ہے، اس کو پتہ ہے یہ پھندا میرے گلے کے سائز کا ہے، یہ میرے گلے میں فٹ ہونا ہے۔ بھائی آج اگر قانون بنتا ہے کہ جو ڈکیتی کرتا ہوا پکڑا جائے اسے کورنگی کے چوک پر 3 دن لٹکا کے رکھنا ہے، آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہوگا؟ آپ کہو گے 3 دن کم ہے، 3 مہینے لٹکا کے رکھو، ڈکیتیاں کم ہو کیونکہ آپ ڈاکو نہیں۔ لیکن جو باہر آئے نہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، یہ قانون نہیں بننا چاہیے، تو پتہ چلتا ہے یہ ڈاکو ہے، یہ ڈاکوؤں کا سرپرست ہے۔ ورنہ جو ڈاکو نہیں اسے ٹینشن نہیں، اسے پریشانی نہیں، وہ کہے گا بابا 3 مہینے لٹکاؤ، 3 سال لٹکاؤ، مجھے کیا۔ تو آج یہ جو قانون پاس ہوا اور بہت ساروں کو نہیں بلکہ ساروں کو، وہ جتنے ان کے یہاں صوفی بنتے تھے وہ صوفی بھی دل سے صاف ہو کر آ گیا، یعنی اپنے اندر سے جو رتی برابر بھی ایمان اگر کہتے تھے کہ ہے وہ بھی صاف کر کے آ گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں اسی صورتحال میں اس طبقے کا یہ ہمیشہ اسلامی نظام کے پاکستان میں یہ طبقہ رکاوٹ بنے گا اور بنا ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں ہمارے علماء نے مل کر تحریک نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی، ساری چیزیں طے ہو گئی۔ انہوں نے رفڑا ڈال دیا کہ جی چور کے ہاتھ یہاں گٹوں سے کاٹے جائیں گے یا انگلیوں سے؟ نہیں جی یہاں سے کاٹے جائیں گے کلائی سے، کہا نہیں ہمارے مذہب میں تو صرف انگلیاں کٹتی ہیں، لہذا اب اس طور پر وہ حد جاری ہوگی۔ یا اس کو لے کر ایسی تحریک چلائی کہ وہ ساری جو نظام مصطفیٰ اسلامی قانون اس ملک میں نافذ ہو رہا تھا اس کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ ایسے ہی اس ملک کے اندر ابھی سب کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں اعتماد کے ساتھ اسکولوں میں قرآن کے ترجمہ پڑھانے کی بات ہوئی۔ آپ جانتے ہیں 2-3 سال پہلے اس پہ یہ باہر نکل آئے کہ نہیں جی اس ترجمے میں بہت سے ہمیں اعتراضات ہیں اور بہت سے ہمیں جو ہے اشکالات ہیں،
اب قرآن اسکولوں میں ترجمے کے ساتھ پڑھانے کی بات ہوئی، وہاں یہ رکاوٹ۔ اگر ہماری حکومت اور ادارے اور ہم ان کی ہی سنتے رہیں گے تو کل آپ اپنی اذانوں سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھو، کیونکہ اعتراض تو اسے ہمارے کلمے پر بھی ہے۔ جس کو اعتراض نبی کے ساتھ پہلو میں سونے والے حضرات شیخین پر ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ پر اعتراض نہیں کرتا ہوگا؟ جس کے اعتراض اور اشکال سے وہ محفوظ نہ رہے جو آج بھی جنت میں نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں، تو مسلمانوں کہاں ہو پھر؟ کن سوچوں میں ہم پڑے ہیں کہ یہ کچھ ہمارے لیے ہمدردی رکھیں گے یا ہمارے کسی کام آ جائیں گے، ہمیں کبھی کوئی فائدہ پہنچا دیں گے؟ جو صحابہ کا نہیں ہوا، خدا کی قسم وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی محرم کے دنوں میں ایک رکشہ ڈرائیور، کوئی بات چلی، ایک رکشے ڈرائیور کا ذہن دیکھو، وہ پٹھان رکشہ ڈرائیور تھا، ان کے بارے میں بات چلی، اس نے کہا بابا ایک بات جانتا ہے ہم، جو کربلا میں حسین کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ یار اس رکشہ ڈرائیور کو بات سمجھ آ گئی، ہماری عوام کو کیوں سمجھ نہیں آئی؟ معذرت کے ساتھ کہ ہم سمجھا نہیں رہے، ہم نے یہ کام ایک صرف جماعت کا کام سمجھ لیا ہے۔ آج یہ گلگت بلتستان اور یہاں وہاں پر جمع ہو کر اور اسلام آباد میں آنے کی دھمکی دے کر تحفظ ناموس صحابہ والے بیت بالکرام میں رکاوٹیں بن رہے ہیں۔ اگر ہم سارے پاکستانی جمع ہو جائیں مسلمان، مجھے بتاؤ کوئی اسٹیبلشمنٹ حکومت ان کے دباؤ میں آ سکتی ہے؟ لیکن ہم نے اسے معذرت کے ساتھ ایک جماعت کا مسئلہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ایشو ایک جماعت کا ہے، یہ صرف ایک جماعت کا کام ہے، جبکہ یہ ہر کلمہ گو کا کام ہے۔ صحابہ کرام کی عزت و ناموس پر جب آنچ آئے، سوچو جن نبی کے صحابہ نے نبی کو پتھر لگنے نہیں دیا، ان کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہم انہیں گالی لگنے نہ دیں۔ جن صحابہ نے ہمارے نبی تک تیر آنے نہیں دیا، ان کا اتنا حق تو بنتا ہے ہم ان تک تنقید آنے نہ دیں۔ جنہوں نے سب کچھ نبی پر قربان کیا، ہم ان کے لیے کچھ وقت قربان نہیں کر سکتے؟ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی کو ان سے محبت، آپ جانتے ہیں علماء بیٹھے ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ زیادتی کی، نبی نے سب کو معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر تو فتح مکہ میں معافی کا اعلان کیا۔ لیکن جن لوگوں نے صحابہ کرام کے ساتھ کچھ گڑبڑ کی، نبی نے اگر انہیں معاف کیا ہو تو معذرت کے ساتھ، چونکہ میرا مطالعہ کم ہے، آپ کے علم میں کوئی ایسا واقعہ ہو تو مجھے بتا دیجئے گا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے کہ میں ابھی تک یہی سمجھ رہا ہوں کہ صحابہ کے ساتھ اگر کسی نے کیا ہو تو نبی نے انہیں معاف کیا ہو۔ کیا ہم بھول گئے قوم اورینا نے کیا کیا تھا صحابہ کے ساتھ؟ میرے نبی نے ان کے دشمنوں کو پکڑوا کر مسلح کیا ہے، اور مسلح کر کے انہیں مارا۔ بیر معونہ پر جنہوں نے صحابہ سے بدعہدی کی، ایک مہینے فجر کی نماز پڑھ کر میرا نبی اللہم شتت شملہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرب بنیانہم، اللہم فرق جمعہم، یہ بددعائیں میرا نبی صحابہ کے دشمنوں کو دے رہا ہے۔ آج ہم بڑی حکمت کی بات کرتے ہیں، لیکن ذرا نرم بات کرو، ان سے ذرا طریقے سے بات کرو، ان کی ہمدردی لو، ان کو کبھی کبھی دعائیں بھی دے دو، کوئی مر جائے تو ہاتھ بھی اٹھا لو تاکہ قریب آ جائیں۔ جبکہ میرے نبی کی سیرت ہے، نبی صحابہ کے دشمنوں کو بددعا دے رہے ہیں، ایک مہینے تک بددعا دی۔ یہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی نکل کر مٹھی بھر ہو کر یہ تاثر دیتا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر کہ ہم یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے، پھر ہمیں بھی 10 ستمبر کو لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر یہ بتانا ہے، اگر یہ پدی اور ان کا شوربہ آ کر اگر ناموس اصحاب رسول کے خلاف کوئی اقدام اٹھاتا ہے
تو نبی کے صحابہ کے یہ لاکھوں محافظ بھی الحمدللہ کراچی میں موجود ہیں۔ جو جس جمعیت کو بڑھاتا ہے، جس کے اجتماع کو بڑھاتا ہے، قیامت انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج لازمی ہے کہ جہاں پر صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ کیا جا رہا ہو، وہاں صحابہ کا دفاع کرنا، ان کی مدح کرنا، صحابہ کی شان کو بیان کرنا، یہ ہم سب کی مذہبی ذمہ داری بھی ہے، اور مسئلے کے لحاظ سے یہ واجب بھی ہے، یہ ضروری بھی ہے، اور ساتھ میں ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اس لیے آپ سے ہمیں امید ہے کہ آنے والے جمعے میں آپ نے اپنی مسجدوں کے اندر 10 ستمبر کو گرو مندر سے شارع قائدین تک ہونے والے مارچ کی آپ نے اپنی مقتدی حضرات کو، متعلقین کو دعوت بھی دینی ہے، اور عظمت اصحاب رسول اہل بیت کے لیے ہم نے انشاءاللہ خود بھی وہاں آنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔